اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے اتوار کو ہم سورہ نحل یعنی 16ویں سورت کے 110 آیات 14 رکوع کر چکے تھے۔ اس کے آگے انشاءاللہ آج یہ سورت ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ 14واں پارہ بھی انشاءاللہ آج ختم انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، یعنی ایک دن، اس قیامت کا ریفرنس ہے کہ ہر شخص اپنے لیے درخواست کرتا ہوا پلیٹ کرتا ہوا آئے گا۔ قیامت کے دن کا نقشہ ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنے بارے میں لڑتا جھگڑتا درخواستیں کرتا آئے گا، عذر پیش کرے گا، اس طریقے کی بات آ رہی ہے۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، مگر ہر شخص کو وہی دیا جائے گا یعنی ویسا ہی اجر دیا جائے گا جیسا کہ اس نے عمل کیا ہے، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کے معنی نہ ان پہ گناہ سزا کی زیادتی کی جائے گی، نہ نیکیوں میں کمی کی جائے گی، کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ جیسا ہمارا عمل رہے گا ویسا ہم کو اجر ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ایک نقشہ ایسا ہے، پلیٹ کرتے ہوئے کب آتے آپ، درخواست کرتے ہوئے کب آتے؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب ہے، بس دعا یہ کرنا ہے کہ کاش وہ فیلنگ اب آ جائے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر ابھی سے ہماری ٹریننگ ایسی ہو تو انشاءاللہ نیک عمل پہ رہیں گے، ورنہ وہاں تو عمل کا ختم ہو گیا، وہاں تو عمل کا نتیجہ یعنی ریوارڈ کا گھر ہے وہ، تو عمل کا موقع تو ختم ہو گیا۔ تو اب وہاں جو ہے کوئی جو غلطیاں ہوئی اس کے عذر پیش کرنے کے لیے وہ پلیٹ کرتے ہوئے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا قانون بتا رہے ہیں کہ ہر نفس کو، ہر شخص کو وہی ملے گا جو عمل کیا ہے اور اس میں کوئی ناانصافی نہیں کی۔ اور یہ بڑی اہم آیات ہیں، بعض ایسی جو ہمارے پرسنل لائف پہ اس کا امپیکٹ ہونا چاہیے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثْلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمَنَةً مُطْمَئِنَّةً، اور اللہ تعالیٰ ایک بستی یا ایک شہر کی مثال دیتا ہے کہ وہ بڑے امن اور اطمینان میں تھی۔ دیکھیے یہ سچویشن ہم اپنا بھی اپنے آپ پہ اپلائی کر کے، درس قرآن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہم سمجھیں اور ان چیزوں کو اپنے آپ پہ اپلائی کریں۔ تو انہیں ایک ایسی بستی تھی جو بالکل امن میں بھی تھی اور اطمینان میں تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران نعمت جس کو بولتے جھٹلایا، ناشکری کی۔ دیکھیے مزے میں ہے، کھاتے پیتے، آپ انڈیویجول اپنی فیملی بھی لے لیجئے، کسی شہر کا بھی معاملہ لے لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی نوازش ہو رہی ہے، ہر طرف سے جو ہے رزق مل رہا ہے، کھا رہے پی رہے، مزے میں ہے، لیکن انہوں نے ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کی قدردانی نہیں کی۔ شکر کا مطلب کیا ہے؟ ایکنالج کرنا، مان لینا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہم پہ ہے۔ دیکھیے میں اپنے کوالیفیکیشن سے نہیں کماتا، میرے فیملی بیک گراؤنڈ سے نہیں کماتا، میری صلاحیتوں سے نہیں کماتا۔ کئی صلاحیت کے لوگ ہیں جو پڑھے ہوئے ہیں، اور کئی ایسے ویسے جن کو آپ پلٹ کے پوچھیں گے نہیں، کروڑپتی لکھپتی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب نوازش ہو رہی ہے تو اس کا شکر ادا کرنا، اور پھر ایک جگہ پہ آیا کہ تم اگر شکر کرو گے تو ہم اور زیادہ دو گے، اور ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ غنی و حمید ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ہے وہ۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ میں بیچ میں ایک آیت جو پیس چھوٹ گیا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثْلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمَنَةً مُطْمَئِنَّةً، یعنی بالکل امن میں تھے اور اطمینان میں تھے۔ یَأْتِيهِمْ رِزْقُهَا رَغْدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، ان کو ان کا رزق زیادتی میں ہر طرف سے آتا تھا۔ یعنی کیسا امن میں اور اطمینان میں تھے کہ رزق تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، رزق جو ہے ہر جگہ سے، ہر طرف سے جو ہے ان کے پاس آتا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہ پہنا دیا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ دیکھیں شکر کی جو تقاضا ہے، شکر کا دل میں شکر کی کیفیت ہونا اور عمل قرآن اور حدیث پہ ہونا۔
خالی شکر سے بات نہیں ہوتی. آپ شکر مان لیے, ایکسیپٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, وہ بات الگ ہے, لیکن اس کا ثبوت آپ کے عمل سے ہونا. اب یہاں اس کا ثبوت مل رہا کہ بیما کانو یصنعون, وہ جو بھی عمل کرتے تھے اس کی وجہ سے جو ہے ان کو تباہی آئی. کیا تباہی آئی؟ کہ ان کو بھوک اور خوف کا جو ہے لباس پہنا دیا گیا. بھوک اور خوف کا لباس پہنانے کا کیا مطلب ہے؟ آدمی بھوکا کب رہتا کہ بھئی امیر تھے غریب ہو گئے, ایسی کئی مثالیں آپ کو ملتے, اور بے خوف تھے خوف میں مبتلا ہو گئے, اور بھوک اور خوف میں ایسا مبتلا ہو گئے کہ جیسا کپڑے جسم سے لپٹے ہوئے رہتے اس طریقے سے ان کے جسم سے بھوک اور خوف لپٹ گئے. تو یہ کس چیز کی سزا تھی؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی. تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو گن گن کے سوچ کے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہماری زندگی میں جتنی ہیں, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, فرض کیجئے اندھا بنا دے, بہرا بنا دے, گونگا بنا دے, فالج میں ڈال دے, کئی چیزیں ہیں جو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ مبتلا کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم یاد کریں, اپنے زندگی میں غور کریں اور اس کا شکر کریں, اور اس سے جو لیسن ملتا ہے کہ ناشکری نہ کریں, ورنہ ناشکری کی سزا اس طریقے سے ملتی ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ, اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا گیا. فَكَذَّبُوهُ, اور تو انہوں نے ان کو جھٹلایا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ, تو عذاب نے ان کو آ پکڑا, اور جبکہ وہ جو ہے ظلم میں مبتلا تھے, ناانصافی میں مبتلا تھے. اب یہاں جو ہے یہ امپریٹو ٹینس جس کو بولتے, یہ واقعہ ایک بستی کا آنے کے بعد ہم لوگوں کو حکم آ رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو حلال, جائز, اور طیب کا مطلب کیا ہے؟ پاک, فائدہ مند رزق جو دیا ہے اس کو کھاؤ, اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو, اسی کی غلامی کرتے ہو. تو کہ دونوں جو ہے یہ فَكُلُوا بھی جو ہے حکم ہے, وَاشْكُرُوا بھی جو ہے حکم ہے. کھاؤ اللہ تعالیٰ جو رزق دیا ہے حلال اور طیب, پاک. طیب حلال کا مطلب کیا ہے؟ جو جائز ہے, حرام تو کھانا نہیں ہے. اس کے بعد کی آیت آ رہی ہے کیا کیا حرام کیا گیا. اور طیب کا مطلب, طیب پاک کو بھی بولتے, فائدہ مند کو بھی بولتے. تو اللہ تعالیٰ نے جو فائدہ مند پاک رزق دیا ہے کھاؤ, لیکن کیا کرو؟ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ ہے, تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو, ایکسپٹ کرو, مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو, اسی کی غلامی کرتے ہو, نعوذ باللہ اس سے ہٹ کے اگر تم کسی اور کی غلامی کرتے ہو تو پھر کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو ان کے بارے میں سزا کی بھی بات آ گئی. اب یہاں جو ہے یہ بڑی جو حرمت ہے ہمارے پاس, جو چیزیں حرام کی گئی ہیں اس کے بارے میں کئی جگہ ریپیٹ ہوا, یہاں پھر ریپیٹ ہو رہا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. تو یہاں 4 چیزوں میں سے 3 چیزیں فوڈ پوائزننگ ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ انما کو سمجھیے کہ صرف یہ چیزیں حرام کی جاتی. انما کا مطلب ہوتا ہے صرف یہ چیزیں ہوتی. کیا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ, یعنی مردہ جانور. یہ سائنٹیفک ریسرچ ہوا ہے, انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں کیسز رپورٹڈ ہے کہ وہ پرانے لوگ جو ہے مرے ہوئے جانور کھاتے تھے تو اس کے پوائزن سے وہ مر جاتے تھے. تو مردہ جانور کو کھانا حرام ہے, کیونکہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے, نقصان دہ ہے مردہ جانور. اب رہا سمندر کا جو مردہ جانور ہے اس کو کھا سکتے ہیں. یہاں بھی ایک بڑا سائنٹیفک پوائنٹ ہے کہ سمندر میں جو سوڈیم کلورائڈ ہوتا ہے وہ سوڈیم کلورائڈ پریزرویٹو رہتا, کہ مچھلی اگر مر بھی گئی تو پریزرویٹو کا کام کرتا ہے. تو سمندر کے مردہ جانور کھانے کی اجازت ہے, لیکن زمین کے مردہ جانور کے کھانا حرام ہے, اس لیے کہ ہمارا نقصان ہے اس میں. مردہ جانور کھائیں گے آپ تو وہ ڈیکے, کئی ٹاکسک کمپاؤنڈز, پوائزنس کمپاؤنڈز بن جائیں گے اور بیمار پڑ جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے. والدم, اور خون بھی حرام ہے. آپ کسی بھی میڈیکل آدمی سے پوچھئے کہ جو ہے بلڈ جرم کیریئر ہوتا ہے, خون کے ذریعے جو ہے جرمز پھیلتے ہیں. تو کسی ویسٹرنر کا ریمارک ہے, the most scientific method of slaughter of animals is Islamic method of slaughter of animals. ہمارے پاس جو جانور کو کاٹتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ہم زخم کرتے ہیں, جھٹ سے گلا نہیں اٹھا دیتے, بلڈ کلوٹ ہو جاتا, بلڈ بہتا نہیں. اگر ایک دم جان نکل گئی تو بلڈ بہتا نہیں, یا گرم پانی میں مرغی کو ڈال دیے تو بلڈ نہیں بہتا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وونڈ کاز کرتے ہیں,
जानवर का गला काटते तो ब्रेन से ताल्लुक रहता, जहां छुरी चलती फौरन ब्रेन से इंस्ट्रक्शंस आते कि ब्लड फेंको बाहर, तो पूरा ब्लड बॉडी का फेंके जाता, तो मिनिमाइज हो जाते। तो कोई वेस्टर्न साइंटिस्ट जो है बोला है कि इस्लामी तरीका जो कुर्बानी का है, ज़ुबा करने का है, मोस्ट साइंटिफिक और मोस्ट हाइजीनिक है कि ब्लड मिनिमाइज हो जाता। अब हम समझ ही नहीं रहे, अभी बकरीद गुजरी है, बकरे काटे, दुनिया भर के बकरे काटे, खाए, बदहजमी कर लिए, सब करे, मगर ये नहीं सोचे कि कुर्बानी का तरीका ये क्यों था, कुर्बानी का मतलब क्या था, कि भाई औलाद की कुर्बानी के बजाय बकरे की कुर्बानी करना पड़ा। अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम जुबा हो जाते तो सुन्नत इब्राहिमी में औलाद की कुर्बानी करना पड़ता था। तो खुशी इस बात की मनाते कि औलाद के बजाय जो है बकरे की कुर्बानी करना है, और कुर्बानी इस तरीके इसलिए करते कि पूरा खून जो है, मैक्सिमम खून बकरे का बह जाता है और जर्म्स पूरे जो है निकल जाते हैं, और फिर ये सेहतमंद वो रहता है। और वह लहमिल खंजीर, और सूअर का गोश्त। अब जब साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुआ था तो अब इसके बारे में कई इंटरप्रिटेशंस आए। अब उन्हीं लोगों ने किताबें लिखी हैं, मेरे तर्जुमे में एंड में है, इन आयतों के रेफरेंसेस में, एक्सप्लेनेटरी नोट्स में पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं, वो जर्म्स के नाम भी पूरे दिया हूं मैं, वो उन्हीं के किताबों से लेके। तो सूअर के गोश्त में जो है कुछ ऐसे जर्म्स रहते जो कुकिंग टेम्परेचर पे मरते नहीं, जो टेम्परेचर पे आप पकाते वो मरते नहीं हो। तो वो अगर नहीं मरे रह गए तो होता है कि आदमी को 105 106 बुखार आ सकता है और वो सीरियस बीमार हो सकता है। तो मालूम हो रहा है कि ये तीन चीजें इसलिए अल्लाह ताला ने हराम की हैं कि ये फूड पॉइजनिंग की हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और वो जो अल्लाह से हटके किसी और के नाम पे काटा गया हो, तो यहाँ तो लॉयल्टी की, वफादारी की बात है। आप जब अल्लाह को मानते हैं तो फिर दूसरों के नाम पे कुर्बानी कैसा देते आप? जब आप एक अल्लाह को मानते हैं, मखलूक को बिल्कुल हटा दे के जो है खालिक को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, तो फिर कुर्बानी अल्लाह ताला के नाम पे हो, मखलूक के नाम पे ना हो। तो गैर अल्लाह के नाम पे जो है वो भी हराम है। फमन इस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अब फर्ज कीजिए कि कोई मजबूर हो गया, भाई बिल्कुल भूख से मर जाएगा, अगर नहीं खाएगा तो भूख से मर जाएगा, तो उस सूरत में अल्लाह ताला गफूर और रहीम। गफूर और रहीम का मतलब क्या है कि उसको उस गुनाह की सजा से बचा लेंगे, तरस खाएंगे, रहम करने वाले हैं। मगर अगर गैर बाग, ये बागिन किसको बोलते हैं? ख्वाहिश, अगर कोई ख्वाहिश से खाता है, अब एक होटल, बड़े होटल में चले गए और चिकन 65 बोले, भाई एहतियातन बुला के बेरर को पूछे, मियां ये हलाल है क्या? वो तो उन्हें कहीं को बोलेंगे हराम है, और सब हलाल है। हालांकि कई जगहों पे जो है गर्म पानी में मुंडी डुबा के वो कर देते, अल्लाह का नाम नहीं लेते, जुबान नहीं होता। देखिए, तमाम एहतियात करना है, हमारे पास उतना नहीं है जितना वेस्ट में है। बाज लोग जो अमेरिका वगैरह जाके आते, उन लोग यही बोलते, वहां गए तो दो ही सवाल होते, खाने पीने का हलाल हराम और हिजाब का, क्योंकि हमारे पास अल्लाह के फजल से मिल जाते हलाल। तो यहां ये देखना है कि ये यानी ख्वाहिश से नहीं खाना, और आद का मतलब क्या है? यानी कानून को तोड़ने की नीयत से नहीं खाना। जैसा बाज लोग रहते, अरे छोड़ो मियाँ 1400 बरस पुराने बातें लगाए, क्या लगाए, आज जी सकते हैं इस दुनिया में बगैर इसके, कानून तोड़ के खा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो ख्वाहिश से खाएंगे और जो कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, अल्लाह के अहकामात के खिलाफ जाएंगे, उनके लिए अल्लाह ताला गफूर और रहीम नहीं है। इंशाअल्लाह थोड़ी आयतों के बाद इसकी तफसील फिर हम लेंगे। वला तक़ूलू लिमा तसीफु अलसिनतकुमुल कज़िबा हाज़ा हलालुन व हाज़ा हरामुन लियफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब। और तुम जो अपनी जबानों से झूठ बोलते हो, उस बोलचाल में किसी भी चीज के बारे में बगैर इल्म के ये मत कह दो कि ये हलाल है और ये हराम है, और इस तरह से अल्लाह ताला पे झूठ इफ्तिरा मत बांधो। बगैर कुरान और हदीस के इल्म के किसी चीज को हलाल और हराम नहीं बोलना है। देखिए, हमारे पास बहुत होता है। अब जैसा मेरे से कोई आके पूछे, साहब ये ऐसा हलाल है, अब वो शैतान बोलता है, मियाँ तुम नहीं बोले तो उन्हें बोलेंगे, इन्होंने यहाँ दर्स देते बैठे, इनको इतना नहीं मालूम, बेइज्जती हो जाएंगी, चलो आप फतवा दे दिए। घर को जाके देखे तो मालूम हुआ कि गलत बोल दिए, कुरान के खिलाफ बोले, हदीस के खिलाफ बोले। तो ये हम एहतियात करना है कि हलाल और हराम का जो पावर है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। हम किसी चीज को हलाल और हराम नहीं कर सकते।
تو تم اپنی جو زبانوں سے جھوٹ بولتے ہو وہ جھوٹ میں جو ہے ایسا مت کہہ دو کہ فلانی چیز حلال ہے حرام ہے. اس طریقے سے تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اور بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افطرا باندھیں گے وہ سکسیسفل نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں ہم کو صرف قرآن سے معلوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں ہم کو حدیث سے معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں صرف قرآن سے ہی معلوم ہے، اور حدیث قدسی ہے تو اور بات ہے. تو اب آپس میں بحث میں بلا وجہ بول دینا کہ یہ قرآن میں ہے. میں اس سے پہلے کئی وقت بولا ہوں کہ میں بعض لوگوں کو دیکھا ہوں آپس میں بحث چل رہی ہے. اب ایک صاحب بحث ہار رہے تو بولے میاں قرآن میں ہے. دونوں قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، انہیں بھی سمجھا ہے شاید قرآن میں، خاموش ہو گئے. قرآن میں ہے ہی نہیں، کہیں ذکر ہی نہیں ہے اس کا. آپ بحث جیتنے کی خاطر بول دیے کہ قرآن میں ہے. تو یہاں بول رہے ہیں کہ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، یہ سکسیسفل نہیں ہوں گے، یہ ناکام ہوں گے. یہ لوگ بلا وجہ کسی چیز کو قرآن میں ہے بول دینا، یہ ناکام ہوں گے. متاع قلیل، یہ چھوٹا سا فائدہ ہے. ایک بحث جیت گئے بس، دیٹس آل. کوئی کسی سے بحث چل رہی تھی، وہ بحث جیت گئے بس، ختم ہو گیا. چھوٹا سا فائدہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کو تکلیف دہ عذاب ہوگا ایسی جھوٹ بولنے کی وجہ سے. تو ہم حدیث میں بھی بات آئی ہے کہ ایک وقت آدمی کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ اس کو اہمیت نہیں دیتا، اسی کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو جاتی، غلط بات بول دیتا. اور ایک آدمی بعض وقت جو ہے اہمیت نہیں دیتا، کوئی بات بولتا مگر وہ ایسی اچھی بات رہتی کہ اس کی وجہ سے اس کو اجر مل جاتا. تو یہاں ہم کو درس قرآن میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو انسٹرکشنز کیا مل رہے ہیں. ہم کو انسٹرکشنز یہ مل رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے تو اپنا جھوٹ ایسا مت بولو کہ یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ایسا مت بولو. انویسٹیگیٹ کر لو کہ یہ ہے یا نہیں ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں ہم نے ان پہ جو حرام کیا تھا اس سے پہلے آپ کو پڑھ کے سنا دیا تھا. یعنی کیا ہے، پنجوں کے جانور یہودیوں پہ حرام تھے اور چربی جو ہے حرام تھی، سزا کے طور پہ حرام تھی. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے ان پہ زیادتی نہیں کی، ہم نے ان پہ ظلم ناانصافی نہیں کی، انہوں نے اپنے آپ پہ زیادتی کی، ناانصافی کی. اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا، بندے ہی ظلم کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیے کہ حرام جو کیا ہے کن کن وجوہات کی وجہ سے، کن کن ریزن سے کیا ہے. پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ نقصان دہ چیز کو حرام کیا ہے. شراب نقصان دہ ہے، جوا نقصان دہ ہے، اب یہ مردہ جانور نقصان دہ ہے، خون نقصان دہ ہے، یہ تمام چیزیں نقصان دہ، اس کو حرام کیا ہے. پھر سزا کے طور پہ حرام کیا ہے، یہودیوں کو پنجے کے جانور اور چربی جو ہے حرام کی. اور پھر تیسرے آزمائش کے طور پہ حرام کیا. بازو کہ طالوت کی فوج جب نکلی تھی مومن مسلمانوں کی لڑنے کے لیے، تو ایک ندی جب کراس کرے تو ان کی آزمائش ہوئی کہ اس ندی سے جو بھی طالوت کا ساتھ دیں گے، اللہ تعالیٰ کا جو ساتھ دیں گے طالوت کے ماتحت ہو کے، تو اگر جو بھی وہ ندی سے پیے گا تو ہم میں سے نہیں ہوگا. ہاں ایک چلو پانی اگر پی لے تو وہ اور بات ہے. تو پانی حلال چیز ہے، آزمائش کی خاطر جو ہے حلال چیز حرام ہوئی. پھر اس کے بعد میں چوتھے روزے میں کئی حلال چیزیں حرام ہو جاتی، کھانا پینا، اپنے بیویوں وغیرہ سے ملنا کرنا، یہ چیزیں حرام ہو جاتی. اور پانچواں غیر اللہ کے نام پہ جو چیزیں کی جاتی ہیں وہ بھی حرام. تو معلوم ہوا کہ 5 ریزنز جو ہے اس کے ہوتے ہیں. اب یہاں آپ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. اور بے شک اس کے بعد آپ کا پالنے والا مالک، وہ لوگ جو لا علمی میں غلطی کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد میں توبہ کرتے ہیں اور یعنی کہ اصلاح کرتے ہیں، بے شک آپ کا پالنے والا اس کے بعد غفور اور رحیم ہے، ان کو اس کی سزا سے بچانے والا ہے ترس کھا کر. دیکھیے اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ جہالت میں گناہ ہو گیا، علم ہی نہیں تھا، ایسا نہیں معلوم تھا. ایسا کئی وقت ہوتا ہے، ایسا بعض چیزیں نہیں معلوم رہتی تو بعد میں جب معلوم ہوا تو معلوم ہوتا کہ ارے بھائی معلوم نہیں تھا، دیکھو ایسی بات ہو گئی، تو فوراً آپ جو ہے توبہ کرے اور وہ بات کو چھوڑ دیے. تو یہاں بھی وہ سٹیجز آ گئے.
توبہ کرنا سیدھے راستے کی طرف آنا، اصلاح کرنے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. اب جیسا کسی کی زمین مار کے کھا گئے تھے، ہاں، اب آپ ایسی آیت پڑھ کے توبہ کرے، بولے اب کی زمین کسی کی نہیں مار کے کھاؤں گا، مگر وہ زمین واپس نہیں کر رہے ہیں آپ جس کی مار کے کھائے تھے، تو یہ توبہ نہیں ہوئی. توبہ تو یہ ہے کہ جس کی زمین مار کے کھائے تھے وہ زمین واپس کر دیجئے آپ ان کو، یہ توبہ ہے. اور اس کے بعد میں پھر کسی کی زمین مت مار کے کھائیے، یہ اصلاح ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں پچھلے سنڈے کو جو لاسٹ آیت ہم پڑھے تھے، مغفرت کی، جو کس کی مغفرت ہوگی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھنا ہے، ہم لوگوں کو شیطان بھٹکایا ہے مغفرت کے بارے میں. اللہ غفور و رحیم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، لیکن کن کے لیے غفور و رحیم ہے؟ 5 آیتیں آ رہی ہیں. پہلی آیت جو سمجھ میں آتی ہے، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. کیا بول رہے ہیں کہ پھر بے شک آپ کا پالنے والا مالک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ستائے جانے کے بعد، آزمائش میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کے راہ میں نکل گئے، ثم جاہدوا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم رکھنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے انہوں نے سخت کوشش کی، اور اس کوشش میں جو تکالیف ہوئے اس پہ صبر کی، تو ان ربک من بعدها لغفور رحیم. تو معلوم ہو رہا کہ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اور صبر کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کی راہ میں گھر چھوڑ دینا، اللہ کے دین کو قائم رکھنے کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، سخت کوشش کرنا، اور وہ کوشش میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پہ صبر کرنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، گناہوں کی سزا سے بچانے والے اور رحم کرنے والے. دوسرا سٹیج آ رہا، یہاں بات آ رہی ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ کوئی حرام چیز مجبوری میں اگر کوئی کھا لیا ہو تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم. نہ خواہش سے کھایا، نہ قانون کی خلاف ورزی کرنے کے لیے کھایا، بلکہ جو ہے مجبوراً ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اگر نہیں کھاتا تو بے ہوش ہو جاتا تھا، گر جاتا تھا، اس لیے کھا لیا، تو اس کے لیے غفور و رحیم ہے. پھر تیسری بات آ رہی ہے کہ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ. پھر اس کے بعد میں کہنے آپ کا پالنے والا مالک غفور و رحیم ہے کس کے لیے؟ جو جہالت میں، لا علمی میں، نالج نہیں رہنے کی وجہ سے غلطی کر دیتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں اور پھر اپنے عمل کو سیدھا کرتے ہیں، ان کے لیے غفور و رحیم. ہاں، پھر اس کے بعد میں چوتھا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ مائدہ کی 9ویں اور 10ویں آیت ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا اولئک هم اصحاب الجحیم. یعنی بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. وہ لوگ جو کفر کیے اور جھٹلائے ان کے لیے تو دوزخ ہے. تو میں ایسی چیزوں کو ایک مثال سے اکثر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھئی آپ 2 بڑیوں کو 2 میز بنانے کا آرڈر دیے، 2-2 ہزار روپے بات ہوئی، دونوں بڑیوں کو 1-1 ہزار ایڈوانس دیے. ایک بڑی میز بنا کے لایا، لیکن ہوا یہ کہ وہ پائے کے پاس لاتے لاتے تھوڑا سا چپ نکل گیا. وہ لا کے بولا صاحب میں رکشا میں لا رہا تھا، وہ تھوڑا چپ نکل گیا. آپ بولے بھئی غریب آدمی ہے، چلو معاف کر دیا، آپ 1 ہزار جو باقی تھے اس کے دے دیے. غفور و رحیم، معاف کر دیا، آپ اس کو مغفرت کر دیا، معاف کر دیا، ترس کھا کے معاف کر دیا. دوسرا بڑے 1000 روپے ایڈوانس لے کے بھاگ گیا، انہیں ملا آپ کو راستے میں، کیا کریں گے آپ؟ گلے ملیں گے اس سے، آپ اس کو پکڑ کے فوراً پولیس میں دیں گے، اس واسطے کہ ایڈوانس لے کے بھاگ گیا. تو مغفرت انہی لوگوں کی ہوگی جو نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اس عمل میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان کی مغفرت ہوگی. میرا اوپینین نہیں ہے، قرآن کی 4-5 آیتیں آپ کے سامنے کوٹ کر کے بتاؤں. اب شیطان کیا بولتا؟ نعوذ باللہ پتے کھیل رہے، بسم اللہ بول کے جو ہے پتا کھینچ رہے، اللہ کے نام پہ کھینچ رہے پتا. اور اس کے بعد میں اگر کوئی بولے تو بولے بھائی اللہ غفور و رحیم ہے. ہاں بھائی آپ بہت نیک آدمی وہ ہے، کچھ تو بھی ٹانٹس کر دیے، اپنا قصہ ختم کر دیا.
تو یہاں اس پہ زیادہ ڈویل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہو کہ ایمان لانے کے بعد قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اس عمل میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی کمی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم. آپ ایمان ہی نہیں لاتے، عمل ہی نہیں کرتے تو پھر سزا کس کو دیں گے؟ پھر شدید العقاب بھی ہے نا اللہ تعالیٰ، وہ بھی ایک گروپ ہونا ہے نا، مارنے کے واسطے، ان کو سزا دینے کے واسطے. تو یہ ذہنوں میں بیٹھنا ہے کہ ایسا کرنے کے بعد اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرنے والے ہیں. ان ابراہیم کان امتن خانتن للہ حنیفہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے. مجھے تو اس کا ٹرانسلیشن ایسا دکھتا کہ ابراہیم علیہ السلام واز این انسٹیٹیوٹ بائی ہمسیلف، ایک ادارہ تھے، سر چشمہ تھے، ذریعہ تھے دین کو پھیلانے کا. اور خانتا یعنی فرما بردار تھے. کیسے فرما بردار تھے؟ وہ لیول کی فرما برداری نہیں ملتی. بیٹے کی قربانی دو بولے تو فرما برداری میں دے دیے، بیٹے کو لٹا دیے قربانی کے واسطے. ایسے فرما بردار تھے. اور حنیفہ یعنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف ایک سو ہو کے لگ جانا. جیسے اس کا اپوزٹ ملحد ہے، تمام اچھی چیزوں کو چھوڑ کے غلط چیزوں کی طرف لگ جانا. حنیف کون ہوتا ہے؟ جو تمام غلط چیزوں کو چھوڑ کے اچھی چیز کی طرف لگ جاتا. اور وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ مشرکین میں سے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے. یعنی لمٹ ہو گئی کہ بیٹے کی محبت بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں شریک نہیں ہوئی. تھوڑا غور کر کے دیکھیے، آپ اپنے آپ کو امیجن کیجئے. تھوڑی دیر میں بھی امیجن کر لیتا ہوں کہ اگر ایسا تقاضا ہوتا کہ سب میں بڑی اولاد جو ہے اس کو سیکریفائس کرنا پڑے گا کم از کم، تو آپ سوچ سکتے کہ اپنی اولاد کو لٹا کے آپ جو ہے چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس ہوگی، آزمائش ہو گئی تمہاری، ہوگی. وہ بکرے کی قربانی کا طریقہ وہ آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی یہ لمٹ تھی کہ بیٹے کی محبت بھی جو ہے اس میں شریک نہیں ہوئی. اب یہ شرک کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ 7 چیزیں جو مجھے سمجھ میں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اتھارٹی میں. اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بول دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، سمجھے کہ آپ کوئی اور رزق دے رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. نو تھرڈ اتھارٹی ہیز بین مینشنڈ ان دا قرآن. جو امیر ہیں آپ کے، جن سے مشورہ لے رہے ہیں، بولے اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہے ہیں تو ریورٹ بیک ٹو اللہ اینڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 2 اتھارٹیز دی. اگر وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو اطیع اللہ و اطیع رسول. تو احکامات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. سوچ کے دیکھیے تقاضے، ایک ایک پوائنٹ اپنے پہ لگا کے دیکھیے. کیا ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور اتھارٹی کو نہیں مانتے؟ خیر ذات میں نہیں شریک کرتے ہوئیں گے، صفات میں نہیں شریک کرتے، لیکن احکامات میں تو ساری دنیا کو شریک کرے ہوئے ہیں. قرآن اور حدیث کے خلاف اپنے نفس کو شریک کرے ہوئے ہیں. نفس جو حکم دیتا وہ مان لیتے قرآن اور حدیث کے خلاف. پھر اس کے بعد میں محبت میں کسی کے شریک نہیں کرنا، جیسا ابراہیم علیہ السلام کی مثال آئی. عزت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ جتنی عزت اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں وہ عزت کسی اور کو نہیں دی جانی چاہیے. کہ قرآن سے ثابت ہے، میرے اوپینینز نہیں ہیں. اور پھر جو 7واں پوائنٹ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ سے جتنا ڈرنا ہے کسی اور سے نہیں ڈرنا ہے. تو کامیابی کے پوائنٹس ہیں، 7 پوائنٹس ہیں. اب یہ دیکھنا کہ کہیں خدا نخواستہ ہم لوگوں میں ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شاکرن لی انعمی، وہ شکر کرتے تھے، ایکنالج کرتے تھے، ہمارے نعمتیں جو تھی ان کو ایکنالج کرتے تھے، مانتے تھے. اور اجتباہ وہ ہداہ الی صراط مستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا اور ان کو صراط المستقیم یعنی جنت کا راستہ بتا دیا تھا. وہ آتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بھلائی دی تھی. کیا بھلائی دی تھی بھئی؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے
यूसुफ अलैहिस्सलाम, यानी 4 नस्लों में नबूवत चली। और फिर अल्लाह ताला ने बता दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत सिर्फ उन्हीं की प्रोजनी में चलेगी, उन्हीं के खानदान में चलेगी। लिहाजा इसहाक अलैहिस्सलाम की आखिरी नस्ल जो चली वो याह्या अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम आए। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में जो है कोई नहीं आया, आखिरी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान से थे। तो हम हसना जो है बिल्डिंगों को, गाड़ियों को, इसको समझते हैं। हसना का मतलब ये है कि दुनिया में भी जो है दीन का ये मर्तबा दिया था कि नबूवत उनके खानदान से हटके किसी और जगह पे नहीं गई। वो इन्नहु फिल आखिरती लमीन सालिहीन, और ये आखिरत में भी जो है, यानी साले किसको बोलेंगे? जो चीजों को ठीक ठाक करते हैं, हमारे पास आम तौर पे नेक लोगों में होंगे। सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबा मिल्लत इब्राहिम हनीफा, फिर हमने आप पे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही की कि आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी कीजिए जो एक सू हो गए थे अल्लाह ताला की तरफ। अब ये देखिए, यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी करने का मतलब क्या है? आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही दीन रहा है, दीन इस्लाम। एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन हुआ, जैसे जैसे हालात बदलते गए, अहकामात बदले। एक जमाने में आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी तो सगे भाई बहन में शायद शादी जायज थी। भाई पहले झोल में एक बेटा बेटी होते थे, दूसरे झोल में एक बेटा बेटी होते थे। पहले झोल का बेटा, दूसरी झोल की बेटी, शादी होती थी, प्रोजनी बढ़ने का था, जायज था ना। उसके बाद में लेजिस्लेशन बढ़ते गया, जैसा जैसा आबादी बढ़ी। अब 1400-1450 बरस पहले एक स्टेज ऐसा आ गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कि फाइनलाइजेशन ऑफ रिलीजन, अब कुरान में कोई तरमीम नहीं होगी, कोई गुंजाइश ही नहीं है कुरान में चेंज करने की, हदीस में चेंज करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो है आप मिल्लत देखिए, मिल्लत और उम्मत में क्या फर्क है? उम्मत एक सोर्स कम्युनिटी, माँ जिसको बोलते हैं, माँ सोर्स होती बच्चों की, उम्मत मोहम्मदी कहा गया है, सोर्स कम्युनिटी है, दीन को फैलाने के लिए भेजे गए। मिल्लत इब्राहिम डिक्टेटेड रिलीजन, इमला डिक्टेशन। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो डिक्टेट किया है रिलीजन, उसकी पैरवी कीजिए। और वो सब छोड़ के जो एक सौ अल्लाह ताला की तरफ हो गए थे, वो मकाना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। अल्लाह ताला की जात, सिफात, अहकामात, मोहब्बत वगैरह में किसी में जो है नहीं मिलाते थे किसी। इन्नमा जुइल सब्तु अलल्लज़ीना इख्तलफू फीही, और हमने ये जो हफ्ते का दिन बनाया था उन लोगों के लिए जो इसके बारे में इख्तिलाफ करने लगे। देखिए, हमारा दिन जुमे का है, यहूदी जो है अपने लिए हफ्ता पसंद किए, ईसाई अपने लिए इतवार पसंद किए। अब एक हदीस में बात आई कि आने वालों में हम सब में आखिरी में आए, लेकिन आखिरत में सब में पहले उठाए जाएंगे, जन्नत में डाले जाएंगे। और फिर उसके बाद में एक बात ये आ रही है कि यहूदियों पे जुमे का दिन ऑफर किया गया, तो जुमे के दिन को पसंद नहीं करें। जब तो मुसलमान नहीं थे, उम्मत मोहम्मदी तो बहुत हजारों साल के बाद की बात है, तो जुमे का दिन पसंद नहीं है कि हफ्ते का दिन पसंद किए, तो इन्होंने इख्तिलाफ किया, जुमे के बजाय हफ्ते का दिन पसंद किया है। ये एक इख्तिलाफ ये हुआ कि इन्नमा जाल सब्तु, यानी हफ्ते का दिन, अलल्लज़ीना इख्तलफू, जिन्होंने इसमें इख्तिलाफ किया। इख्तिलाफ क्या किया? जुमे के बजाय इन्होंने हफ्ते को सेलेक्ट किया। एक इख्तिलाफ ये हुआ। दूसरा इख्तिलाफ ये हुआ कि सबत के माने ही आराम के हैं। जैसा जुमा में हमारे पास बात यह आती है कि जब जुमा की नमाज की अज़ा हो जाए तो अपना कारोबार बंद करके नमाज की तरफ चलो, बस उतनी पीरियड है। लेकिन यहूदियों को गालिबन सजा के तौर पे यह हुआ था कि पूरा हफ्ते का दिन कोई काम नहीं करना है लोग, और इनकी आजमाइश की खातिर हफ्ते के दिन दरिया में मछलियां उबल के आती थी। अब ये देखिए, बड़ी आजमाइश हो रही है, तो समझे नहीं ये लोग, तो कह रहे हैं कि भाई हफ्ते को क्यों पकड़ना। जुमे की रात को गड़े खोद लेते थे, नाले बनाते थे, पूरे मछलियां गड़े में आ जाते थे। हफ्ते की शाम को खाली गड़े बंद कर देते थे, इतवार को मछलियां निकाल लेते थे। आर्ग्यूमेंट क्या था? सब हम हफ्ते को पकड़े क्या? ये बुक एडजस्टमेंट्स जो अकाउंट्स के होते रहते, इस तरीके की बात है, हम हफ्ते को पकड़े क्या? जुमे को ऐसा करें, इतवार को पकड़े हम। तो ये जो इख्तिलाफ करते थे जुमे और हफ्ते का, और इस तरीके से मछलियां पकड़ने का, उनका जो है अल्लाह ताला वो इन्ना रब्बका ला यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फीमा कानू फीही यख्तलिफून, बेशक आपका पालने वाला मालिक क़ियामत के दिन ये जो इख्तिलाफ जिस चीज में कर रहे हैं उसका हुक्म देगा, उसका फैसला करेगा।
اب یہ بڑی پھر امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے تبلیغ کے تعلق سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ دیکھیے 3 سٹیجز یہاں بتائے جا رہے ہیں۔ ادعو الی سبیل اللہ، سبیل ربک یعنی بلاؤ اپنے پالنے والے مالک کے راستے کی طرف۔ قرآن اور حدیث، پالنے والے مالک کا راستہ کون سا ہے؟ قرآن ہے۔ وہ قرآن کو سمجھایا کس سے گیا ہے؟ حدیث۔ تو قرآن اور حدیث کے طرف بلاؤ لوگوں کو۔ کیسا بلاؤ؟ پہلا جو سٹیج آ رہا ہے بالحکمہ، حکمت سے بلاؤ۔ دوسرا جو سٹیج آ رہا ہے والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے واعظ سے، ڈراوے سے ان کو بلاؤ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے بحث مباحثے کرو بہت اچھے طریقے سے۔ اب یہ 3 سٹیجز علماء بڑا پیارا سمجھا ہے اس کو۔ دیکھیے پہلا سٹیج تو علماء کا ہے۔ آپ علم والوں کے ساتھ، ایجوکیٹڈ لوگوں کے ساتھ جب آپ قرآن حدیث کی بات کریں گے تو ذرا وزڈم، دانائی کی بات کریں گے۔ عام آدمی کی بات الگ ہوگی، بات سمجھیے، عام آدمی کی بات الگ ہوگی، جو پڑھے لکھے لوگوں سے بات ہوگی تو وہ بات بالکل الگ ہوگی۔ تو حکمت سے، اب حکمت کے بارے میں آپ اگر دیکھیں تو سورہ یونس کی پہلی آیت میں ہی قرآن کو کتاب الحکیم کہا گیا، یعنی فیصلہ کن بات بتانے والی کتاب، جو وزڈم پہ بنیاد جس کی ہو، قرآن کو کہا گیا۔ پھر سورہ احزاب کی 34 اگر آیت دیکھے تو اس میں حدیث کو حکمت کہا گیا۔ تو اب ریسٹرکٹ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاؤ، قرآن اور حدیث کے ذریعے بلاؤ۔ علماء سے بھی اگر بات کرو گے آپ دوسری قوم کے تو قرآن حدیث کا ریفرنس دے کے بات کرو۔ پھر تیسری اتھارٹی نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد میں بولے جب عام لوگوں سے بات کرو تو اچھے واعظ سے بات کرو۔ واعظ کس کو بولتے؟ تھوڑا سا ڈرا کے بولنا، دیکھو میاں ایسا نہیں کرے تو دوزخ میں جلنے کے امکانات ہیں۔ ایسی نصیحت جس میں تھوڑا سا ڈراوا ہو۔ تو عام لوگوں سے جو بات کر، پھر واعظ کو بھی قرآن کے لیے لفظ 2 جگہ پہ استعمال ہوا، سورہ بقرہ میں بھی استعمال ہوا، سورہ آل عمران میں بھی۔ تو پھر معلوم ہوا کہ عام لوگوں کو بھی قرآن اور حدیث کے ذریعے بلاؤ عام لوگوں۔ دیکھیے ہو رہا یہ ہے کہ ہم قرآن حدیث کو چھوڑ کے دوسرے سورسز جو پکڑے ہیں دعوت کے، وہ فیلئر ہو رہا ہے۔ مسنون طریقہ قرآن حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کیسی تھی، صحابہ کی تبلیغ کیسی تھی، تو یہاں قرآن سے بھی یہ بات صاحب ہے۔ پھر تیسرا گروپ کون سا ہوتا ہے؟ کون سا جو آپ سے بحث مباحثے کرتے ہیں؟ وہ گروپ بعض وقت اپنے میں سے ہی ہوتے بدقسمت لوگ جو قرآن اور حدیث کے بارے میں جو ہے بحث کرتے ہیں، بعض غیر مسلم ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بول رہے ہیں کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بہت اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرو، بہت اچھے طریقے سے۔ تو تبلیغ کا 3 سٹیجز ہو گئے۔ وہ جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے اس کو آپ نالج اور وزڈم کی بنیاد پہ کریں گے، وہ جو عام لوگ ہیں ان کو واعظ و نصیحت کریں گے، اور وہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف آپ سے بحث کریں گے ان سے آپ بہترین طریقے سے لاجیکل بحث کریں گے۔ جیسا مجھے ایک دم یاد آ گیا کہ کسی جگہ میرا پروگرام تھا قرآن اور حدیث پہ، تو ایک صاحب اپنی ہمشیرہ سے مجھے تعارف کروایا کہ صاحب یہ سوشیالوجی کے ایم اے ہیں اور یہ ایتھیسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتی ہیں، تو آپ جو ہے آپ سے کچھ بحث کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو میرا پروگرام تھا، میں جا رہا تھا، تو میں محترمہ سے بولا کہ دیکھیے ایسا ہے، میں پروگرام کے بعد انشاءاللہ آپ سے بات کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے ساری کائنات گواہ کے طور پہ پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ساری کائنات گواہ کے طور پہ پیش کروں گا۔ آپ جو بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو گواہی پیش کرنی پڑے گی۔ تو خیر میں ٹاک چلا رہا تھا، اس بیٹھے ہوئے تھے، نکل کے چلے گئے، ٹاک ختم ہوئے، تو ان کے بھائی صاحب بعد میں بولے کہ صاحب ایسا ہے آپ پوری کائنات لے لیے، ان کو چھوڑے نہیں گواہی کے واسطے کچھ بھی ہوئی، آرگیومنٹ میں کیا وہ کریں گے؟ تو بعض لوگ ایسے رہتے کہ ان کو بات، یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں ساری کائنات پیش کریں کہ یہ دیکھو دن رات کی ہیر پھیر، دیکھو تم کیسا پیدا ہوئے، دیکھو تمہارے دکھ بیماری کو دیکھو، تمہارے رزق کو دیکھو، اناج کو دیکھو، یہ تمام چیزوں پہ غور کرو۔ اب یہ جو بحث مباحثہ جب ہوگا تو ان سے الٹیمیٹلی یہی پوچھنا پڑے گا کہ بھئی یہ کون کیا ہے،
کون کیا ہے؟ یہ زمین کو بنایا کون؟ یہ آسمان کو بنایا کون؟ اتنے گیلیکسیز کون بنایا؟ یہ جانوروں کے اتنے اسپیشیز کون بتایا؟ اور بتاتے ہیں کہ 1% آف دی اسپیشیز کریٹڈ اس وقت ہیں، 99% آف دی اسپیشیز آر ایکسٹنکٹ. کریشن جب ہوا تو 99% آف دی میٹر واز اینیہیلیٹڈ، 1% ریمینڈ. دیٹ از دا یونیورس ناؤ پریزنٹ. جو بلینز آف ٹنس کے جو ہے گولے ہیں ہوا میں معلق پھر رہے ہیں، پنکھا ہے لٹکا ہوا ہے، یہ پلر پہ ہے، بلینز آف ٹنس کا. تو اب یہ جن سے آپ جو قرآن اور حدیث کے خلاف جو بات کریں گے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے بحث کرو. آپ ایک دم غصے میں مت آؤ، آپ یہ تمام چیزیں جو ہے پیش کرو ان کے سامنے. اور پھر ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، اور بے شک آپ کا پالنے والا مالک زیادہ جانتا ہے وہ لوگوں سے جو اس کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اور وہ زیادہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو راستے پہ ہدایت حاصل کیے ہیں اور جنت کے راستے پہ ہیں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لو تو بدلہ جتنی تکلیف دی گئی ہے اتنا ہی بدلہ لو. بھئی کوئی ایک تھپڑ مارا ہے، آپ کو اگر بدلہ لینا ہی ہے تو آپ ایک تھپڑ ماریں گے، 2 تھپڑ نہیں ماریں گے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کر لو تو پھر صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. مطلب یہ ہے کہ بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن معاف کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. جیسا ہمارے پاس بعض لوگ بحث میں بولتے تھے، بچپن میں یاد آتا تھا، میں وہ کرسچنز وغیرہ میں ہے کہ if you are slapped on the right cheek, offer the left cheek. تو ہم مذاق سے بولتے ہیں پھر انہیں رائٹ پہ مارا، لیفٹ پہ مارا، مار مار کے گرا دیں گے. تو اب آپ مسلمان وہ اپنی اس کے ہاتھ سے بولتے تھے کہ ہمارے پاس ایسا ہے، انہیں ایک سلیپ مارا تو تم بھی ایک سلیپ مارو. یہ بات کو بھول گئے کہ اگر تم صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بدلے کی اجازت ہے لیکن صبر کرو تو یہ بہتر ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم آ رہا ہے کہ اور صبر کیجئے، اور آپ کا صبر صرف اللہ کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کی مدد کر کے صبر کروا دے تو صبر ہو سکتا ہے، ورنہ اپنے پہ صبر کرنا مشکل ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تُكْ فِي زَيْغٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان پہ غم مت کیجئے. یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان پہ غم مت کیجئے. اور یہ جو پلاننگ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، اس پہ آپ کا دل تنگ نہ ہو. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو محسن ہیں. اب یہ تقوی اور محسن یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں اس کو سمجھنا ہے. یہ 2 کیفیتیں ہیں. دیکھیں تقوی بھی دل کی کیفیت ہے، قرآن سے ثابت ہے. تقوی کیا ہے؟ ایک اللہ کا خوف، وہ خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دینا. اس سے پہلے ایک مثال دیا تھا کہ بھئی ایک پینے والا ہے، اس کو ڈاکٹر صاحب بولے کہ بابا تم کو سیروسس آف لیور ہو کے تم مر جائیں گے، تو انہیں جان سے ڈر کے پینا چھوڑ دیا. ایک پینے والا ہے، اللہ کے فضل سے کوئی ایک ایسی محفل میں آ کے بیٹھ گیا، اس کو معلوم ہوا کہ بھئی شراب حرام ہے، شراب کی سزا ہوگی، دوزخ میں جلائے جائیں گے، تو وہ اللہ سے ڈر کے شراب چھوڑ دیا. یہ متقی ہے اور نیک عمل کرنے لگا. پھر تو تقوی کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا خوف ڈومینیٹ کرنا اور اس کی وجہ سے گناہ چھوڑ کے نیک عمل کرنا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تقوی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو وہاں ایمان بھی آ گیا، عمل بھی آ گیا. تو متقی کون ہوتا ہے؟ علم حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں آتا ہے، گناہوں کو چھوڑ کے ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے. یہ متقی ہے. محسن کون ہے؟ حسن کیا ہے؟ حسن کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورتی. خوبصورتی میں کچھ ایڈ اور سپریٹ نہیں کر سکتے آپ. سم تھنگ وچ از پرفیکٹ، جیسا قرآن ہے، قرآن میں نہ کچھ آپ ایڈ کر سکتے نہ سپریٹ کر سکتے کیونکہ پرفیکٹ ہے. آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، کامل، پرفیکٹ کر دیا. تو اب محسنین کون ہے؟ پرفیکشنسٹ ہیں. جیسا میں بار بار ظہر کی نماز کی مثال دیتا ہوں کہ بھئی 4 رکعت فرض آپ کے اوپر فرض تھے، آپ فرض 4 رکعت پڑھ لیتے تو فرض ادا ہو جاتا تھا. لیکن آپ 4 رکعت سنت بھی پڑھے پہلے، پھر 2 رکعت سنت پڑھے، پھر 2 رکعت نفل اپنے طرف سے پڑھے، ایڈیشنل. نفل کا مطلب ایڈیشنل. اب آپ کیا کریں بھئی یہ 4 رکعتوں کو
پالش کر کے پرفیکٹ کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کرے. تو پھر میں مثال وہی دیتا ہوں کہ بھئی یہ کھمبا اپنا کام کر سکتا تھا، اگر اس پہ پلاسٹر نہیں بھی رہتا، اس پہ چونا نہیں بھی رہتا تو کام کرتا تھا اپنا. لیکن کمیٹی والوں نے سمجھا کہ اس پہ پلاسٹر کریں اور اس کو کلر کریں تو تھوڑی خوبصورتی آ جائے گی. تو محسنین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان سے زیادہ کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک، اب یہ دیکھیے یہ اتنی بڑی بات ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں. اب پورے وی آئی پی لیڈرز آئے ہوئے ہیں، فرض کیجئے کوئی ایک بڑا لیڈر بلا کے میرے کو بول دیا میں آپ کے پیچھے ہوں، میں ساتھ ہوں، آپ کے جو کرتے کر لو، تو کیا حالت ہو جائیں گی؟ بولے صاحب یہاں کا چیف منسٹر میرے کو بولا، یا ساری کائنات کا ہیڈ جو بول رہا ہے کہ اگر تم کو میرا ساتھ ہونا ہے تو مجھ سے ڈر کے گناہ چھوڑ کے نیک عمل کرو اور اپنے اعمال میں حسن پیدا کرو تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں.